کیجئے، نہ وہ نماز اس کی صحت پہ کوئی اثر چھوڑا ہے، نہ روزے نے اس کے مزاج پہ کوئی اثر چھوڑا ہے، نہ زکوٰۃ اور خمس اور بڑے بڑے مدارس بنوانے اور مساجد بنوانے اور امام برگاہ بنوانے اور بڑے بڑے عشرے کروانے نے اس کے مزاج پہ کوئی اثر چھوڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ وہ ایک چلتا پھرتا جو ہے وہ کیا ہے، وہ بد اخلاق ایک جانور کی طرح ہے، انسان نما ایک جانور ہے۔ اس لیے کہ جیسے جانور کو کوئی نہیں پتہ ہوتا ہے اس کو کس طرح میں نے کہنا ہے یا کیا اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے، چونکہ اس کے پاس تو عقل نہیں ہے، تو لہٰذا اور یہی وجہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اب ذرا غور فرمائیے مسلمانان کرام کہ اللہ رب العزت کا یہ آخری نبی اپنی غرض بعثت، مجھے مبعوث کیوں کیا گیا، مجھے رسول بنا کر کیوں بھیجا گیا کہ مسلمان زیادہ نمازیں پڑھیں، مسلمان زیادہ روزے رکھنے لگ جائیں، اعتکاف میں زیادہ بیٹھنے لگ جائیں، حج پہ جو ہے وہ سارے مسلمان چلے جائیں، عمروں پہ چلے جائیں، یہ میری غرض بعثت ہے؟ فرمایا نہیں، یہ سارے وسیلے ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کے روح کی تربیت ہوتی ہے۔ ہدف کیا ہے، مجھے کس لیے مبعوث کیا گیا ہے؟ فرمایا انما سوائے اس کے نہیں ہے، بعثت، مجھے اللہ نے مبعوث کر کے بھیجا ہے لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں لوگوں کے اخلاق کے جو مکارم ہیں، جو اچھے اخلاق ہیں، ان کو اعلیٰ درجہ پر لے کر جاؤں۔ اصل غرض اور غایت بعثت پیغمبر اکرم یہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے نہ فقط 23 سال اپنی زندگی پیش کی، 63 سالہ زندگی پیش کی ہے، اور سب سے پہلے 40 سال انہوں نے اپنی خاموش سیرت کو پیش فرمایا ہے، اور 40 سالہ خاموش سیرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے سب سے پہلے سب لوگوں کو جمع کر کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یہ چونکہ ہمارے مفادات پہ زیادہ آتا ہے یہ کلمہ، لیکن باقی آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی زبان کی حقانیت پہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ سیرت تھی پیغمبر اکرم کی جس کی گواہی خود وہ دشمن بھی دے رہے تھے، اور ایسے کسی بند کمرے میں پیغمبر نے سیرت نہیں گزاری ہے، کسی مسلح اور اپنی کوئی عبادت گاہ پہ وہ زندگی 40 سالہ نہیں گزاری ہے، بلکہ فیلڈ میں، میدان میں رہ کر گزاری ہے، اور یہ بھی الہی ایک سمجھوتے کے تحت یہ عمل ہوا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بزنس کا موقع ملا، تجارت کی، چونکہ تجارت کے ذریعے سے انسان کے لین دین سے انسان کے اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے، اور پاک پیغمبر نے یہ تجارت کر کے بھی اپنے آپ کو اس اعلیٰ درجہ پر فیض فرمایا کہ اس وقت کی بہت زیادہ جو بزنس کرنے والی شخصیت تھی، جو بہت زیادہ تجارت کرنے والی شخصیت تھی، ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے، انہوں نے آقا پر اتنا ٹرسٹ کیا اور اعتماد کیا کہ اپنے اس وقت کے اربوں کروڑوں کی جو بزنس ہوا کرتی تھی، جو وہاں سے مصر لے جاتے تھے اور وہاں سے جو ہے وہ یمن لے جایا کرتے تھے، ساری بزنس پاک پیغمبر کے حوالے کر دی۔ یہ کردار تھا، یہ ان کا جو وہ سیرت تھی، یہ ان کی سچائی تھی۔ تو آیا آج کا مسلمان اپنے کاروبار میں اس درجے پر نہ صحیح، چلو کچھ اس میں ہے، کیا آج کا مسلمان اپنے معمولی سے لین دین کے معاملے میں کوئی ایسے درجے پر ہے؟ یقیناً ہمارا معاشرہ آپ سب کے سامنے ہے، معمولی چیزوں کو ہم نے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، پھر ان کو ہم نے تالے لگائے ہوئے ہیں، یہ ہمارا مسلمان معاشرہ ہے، تو پھر کیسے ہمارے اخلاقیات اعلیٰ درجہ پر فیض ہو جائیں گے؟ اخلاقیات ہی انسان کی قیمت ہیں، نہ انسان کی قیمت مال ہے، نہ انسان کا سٹیٹس اس کا منصب اور اس کی جاہ اور جلال ہے، نہ انسان کا سٹیٹس اس کی فیکٹریاں کتنی ہیں، وہ کس خاندان سے ہے، سیٹ ہے، تاجر ہے، کیا ہے، شاہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی قیمت کیا ہے؟ آئیے مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، آقا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت اور ویلیو کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا یہ بندہ فارغ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کس بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں؟ چونکہ پیسہ نہیں ہے، چونکہ اس کے پاس کوئی جاب اچھی نہیں ہے، چونکہ اس کے پاس اپنا مالکی کا گھر نہیں ہے۔ آئیے مولا متقیان سے پوچھیں انسان کی ویلیو کس بنیاد پر ہے؟ فرمایا ہر انسان کی قیمت اور ویلیو، توجہ فرمائیے گا، ہر انسان کی قیمت اور ویلیو ما یحسنہ، جو وہ اچھائی کرتا ہے اس کی بنیاد پر اس کو پرکھا جائے گا۔ اس کے اندر انسانیت کس درجہ کی ہے؟
بحیثیت انسان کتنا اچھا ہے، چھوڑیں اس کے پاس کھانے کو کچھ ہے یا نہیں ہے، چھوڑیں اس کے پاس جو ہے وہ کچھ ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں کتنی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ اصل اقدار ہے، اصل ویلیوز ہیں جو آج معاشرے میں بالخصوص اسلامی معاشرے میں ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ تو لہذا یہ جمعہ میں آنا، نمازوں میں آنا، مجالس میں جانا، کربلا والوں کا تذکرہ سننا اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کا پرچار کرنا، یہ سارا ہم سب کو اپنے نفس کے تزکیہ، اپنے نفس کو اچھا بنانا اور بہترین انسان بنانے کی طرف ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو انسانی ویلیوز ہیں، انسانی اقدار ہیں، اخلاقیات کی چیزیں جو ہیں، یہ جسے علم اخلاق کہتے ہیں، یہ کوئی آج کا علم نہیں ہے۔ اگر آپ اس علم اخلاق کے بارے میں جاننا چاہیں تو تاریخ میں یہ ملتا ہے، یہ علم اخلاق جو ہے در حقیقت باقی علوم کی طرح باب مدینت علم النبی حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے یہ علم نکلا ہے۔ جس طرح علم نحو عربی زبان کا علم ہے، لینگویج کا علم، یہ ان سے آیا ہے، فصاحت و بلاغت میں وہ شہنشاہ تھے، باقی علوم اسی طرح علم اخلاق، جیسے ہمارے پاس اخلاق کی کتابیں ہیں، یہ فلاں عالم دین نے لکھی ہے، آیا پیچھے جائیں یہ علم اخلاق کہاں سے آیا؟ یہ علم اخلاق کے جو اصول وضع فرمائے، جو بنیادی چیزیں جو وضع کی ہیں، وہ مولا متقیان نے وضع فرمائی۔ اور کب وضع فرمائی؟ ذرا اس کا پس منظر بھی دیکھیے۔ صفین کی جنگ لڑ کر آ رہے ہیں، جس میں بہادری، شجاعت، قتل و قتال، جنگ و جدال، زخمی، شہید، یہ سب کچھ منظر تھا۔ یہ سارا معاملہ کر کے جنگ سے واپسی پہ مولا متقیان تشریف لا رہے ہیں، اپنے بیٹے حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان کی ویلیوز اور انسان کی اقدار اور صفات حسنہ اور صفات سیئہ کے حوالے سے ایک مختصر سی وصیت اور مختصر سی نصیحت اور مکتوب لکھ کر دیا۔ فرمایا یہ ہے انسان کی اخلاق اور انسان کی ویلیوز، جس پہ اگر انسان کاربند رہے گا وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اس سے تمام علماء نے لکھا ہے، علماء تشیع نے بھی لکھا ہے، علماء اہل سنت نے بھی ان اصول علم اخلاق کو، جو اقدار ہیں انسانی اقدار، پڑھیں ان کو۔ حضرت جناب علامہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع فرمایا ہے، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور پھر علماء اہل سنت میں سے بہت بڑے عالم دین ہیں ابو احمد عبداللہ ابن العسکری، انہوں نے بھی اپنی ایک کتاب میں ان اصولوں کو، اصول علم اخلاق، اس کو لکھا ہے، جو مولا متقیان دے کر گئے امت کو۔ اور پھر اس کے بعد ایک جملہ لکھتا ہے، یہ ابو احمد عبداللہ العسکری اہل سنت کا عالم دین ہے، لیکن حق ہے، حق کی بات نکل آتی ہے۔ تو اس نے کہا لو کان من الحکمت، توجہ فرمائیے گا، باب مدینت علم النبی، امیر المومنین کے بیان کردہ اصول علم اخلاق، وہ اقدار جو اخلاقی ہیں، ان کے بارے میں یہ سنی عالم دین کہتے ہیں لو کان من الحکمت ما یجب ان یکتب بالذہب لکانت ھذہ، اگر کسی حکمت کے موتی کو سونے کے پانی سے لکھا جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو امیر المؤمنین نے دی ہیں، ان کو سونے کے پانی سے لکھا جائے۔ یہ وہ حکمت کی چیزیں ہیں جو امیر المؤمنین ہمیں دے کر گئے ہیں۔ تو پس انسان در حقیقت اپنے ائمہ اور اپنے پیشواؤں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان متوجہ ہو جائے تو یقیناً یہ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اخلاقی تربیت فرمائی ہے، جنہوں نے اپنے ماننے والوں کے اس درجہ کے اخلاق پہ لے کر گئے ہیں۔ بس اوقات خود مولا متقیان جب یہ اصحاب رفتہ رفتہ چلے گئے تو ان کو یاد کرتے تھے، میرا سلمان فارسی کہاں گیا ہے، میرا ابو ذر کہاں گیا ہے، عمار یاسر کہاں گیا ہے۔ اور سلمان فارسی کی اس طرح تربیت کی ہے جس سلمان فارسی کے بارے میں خود مولا متقیان بہار الانوار میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ ویلیوز تھی سلمان فارسی کی، وہ اقدار تھیں، وہ اخلاق عالیہ کا مالک تھا سلمان فارسی، جو ہم سب مومنوں اور مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ سلمان فارسی کے بارے میں فرماتا ہے سلمان فارسی مثل لقمان الحکیم، سلمان فارسی کوئی عام انسان نہیں ہے، لقمان حکیم والا درجہ رکھتا ہے۔ عالم علم الاول والآخر، سلمان فارسی کے بعد سلمان فارسی کے پاس اول و آخر کا علم موجود ہے، چونکہ اس نے باب مدینت العلم سے علم لیا ہے۔ پھر فرمایا سلمان الفارسی بحر لا ينزف، سلمان فارسی ایک ایسا علم کا سمندر ہے
جو سمندر کبھی بھی خشک نہیں ہوگا، وَهُوَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ۔ فرمایا کیوں نہ سلمان فارسی ایک علمی سمندر کا مالک ہو، کیوں نہ سلمان فارسی کے پاس لقمان حکیم والی حکمت کی باتیں ہوں، کیوں نہ سلمان فارسی کے پاس اول و آخرین کا علم ہو، چونکہ منا اہل البیت، چونکہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ تو یہ تربیت کا نتیجہ تھا۔ کہاں سے چل کر جناب سلمان فارسی آئے، لیکن صحبت کا اثر ہوا، وہ خلوص نیت کے ساتھ آیا، اس نے امام کی زندگی میں اپنی اصلاح کرنا چاہیے، اس نے وہ موتی لیے۔ اب ایک دفعہ نہج البلاغہ میں یہی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اصحاب جن کی انہوں نے تربیت فرمائی ہے، اخلاقی تربیت فرمائی ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں این اخوانی الذین رکبوا الطریق ومضوا علی الحق، میرے وہ ساتھی کدھر گئے ہیں، میرے وہ اصحاب کدھر گئے ہیں جو اس راستے کے راہی تھے، جو اس راستے پہ چلنے والے تھے، ومضوا علی الحق، اور اس حق پہ چلنے والے تھے، راہ حق پہ میرے ساتھ چلتے تھے۔ اینا عمار، اینا فلاں، اینا فلاں، پھر ایک ایک کا نام لیا، عمار ابن یاسر کہاں گیا ہے، ابو ذر غفاری کہاں گئے ہیں، پھر ایک ایک کا نام لیا۔ ثم نہج البلاغہ میں ثم ضرب یدہ علی لحیتہ الکریمہ، پھر امام علیہ السلام مولا متقیان نے ان ہستیوں کے نام لے کے اپنی داڑھی مبارک پر ایک ہاتھ پھیرا، ایک ہاتھ مارا، ہاتھ مارنے کے بعد فاطال البکا، پھر مولا متقیان بہت دیر تک روتے رہے۔ ظاہر ہے جس امام کے اتنے مخلص ساتھی ہوں اور وہ اس وقت موجود نہ ہوں، اور اس کے حالات، اس وقت کے حالات آپ کے سامنے ہیں، دشمنوں نے کس طرح امام علیہ السلام کو مجبور کر دیا تھا۔ فاطال البکا، پھر امام نے بہت دیر تک امام روتے رہے۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا اوہ علی اخوانی، آہ آہ میرے بھائیوں پر، الذین تلوا القرآن، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، عمار نے قرآن کی تلاوت کی، ابو ذر نے قرآن کی تلاوت کی، فاحکموہ وتدبروا الفرض، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور قرآن سے اپنے فیصلے لیے ہیں اور قرآن کو اپنا حکم بنایا ہے، سارے فیصلے قرآن سے لیا کرتے تھے۔ وتدبروا الفرض، اور اللہ کی طرف سے جو عائد شدہ فرض تھے ان میں غور و فکر کیا، یعنی قرآن کو اپنا نمونہ حیات بنایا ہے، قرآن کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنایا ہے، قرآن کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو وہ نور ہدایت کے ساتھ جو ہے وہ منور کرتے تھے۔ فاقاموہ، پھر آقا نے کیا ارشاد فرمایا، احیوا السنت واماتوا البدعۃ، میرے یہ ایسے ساتھی تھے، سلمان فارسی، عمار یاسر، ابو ذر وغیرہ، یہ میرے ایسے ساتھی تھے جنہوں نے سنت الہیہ کو زندہ کیا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، اللہ کے دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ واماتوا البدعۃ، اور جہاں کہیں بھی بدعات ہوتی تھی، جہاں کہیں بھی انحرافات ہوتے تھے، جہاں کہیں بھی اسلام کے چہرہ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، انہوں نے اس کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اپنی جان کو نچھاور کیا ہے، لیکن جو حق ہوتا تھا، جو حقیقت ہوتی تھی، بدعات کا قلقمہ فرمایا ہے۔ تو لہٰذا انسان جب تک ان ہستیوں کی سیرت کو صحیح طریقے سے اپنی زندگیوں میں لے کر نہیں آئے گا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو یہ نعرہ بازی کوئی فائدہ دے گی کہ سلمان جو ہے وہ ہمارا امام کا صحابی ہے اور ہمارا امام ایسا ہے اور نعرہ حیدری ہے۔ یہ ایک بہرحال ایک نعرہ تو ہے جس سے اس وقتی طور پہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، لیکن جب تک ان ہستیوں کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ان ہستیوں کے جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں، جب تک ان ہستیوں کی سیرت، ان ہستیوں کا کردار، ان ہستیوں نے جو ہمارے لیے ہدایت کے مشعل چھوڑے ہیں، جو نمونے چھوڑے ہیں، ان پر اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں اور ہم اس صورت میں اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پر نہیں لے کر جاتے ہیں جس کے لیے ان ہستیوں نے اپنی زندگی کو قربان کیا ہے۔ ذرا آئیے قرآن مجید معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِيَ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ ایک بندے نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ اسی طرح پیش آتے ہیں تو آپ اور وہ ایک جیسے ہیں، لیکن اگر آپ نے اچھائی کی ہے
تو یقیناً اچھائی برائی جیسی نہیں ہے۔ سارا معاشرہ بھی کہے گا کہ فلاں کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن اس نے اچھا رویہ رکھا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا جہاں بھی آپ کے ساتھ برائی ہو آپ اس برائی کو اچھائی کے ساتھ اپنے سے دور کریں۔ اس لیے فائدہ کیا ملے گا؟ میں جو اس برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کر رہا ہوں، فائدہ مجھے کیا ملے گا؟ آؤ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، خاندانوں میں اخوت، ہم آہنگی، بھائی چارگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یگانت تو اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ ملکوں کے مابین بھی یہ فارمولہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ فائدہ کیا ملے گا؟ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر آپ نے برائی کو اچھائی سے ٹالا ہے، اس نے برائی کی، آپ نے اچھے آگے سے اچھے انداز میں اس کے ساتھ رویہ رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی بات کر دی تو آپ کہیں میں کوئی طاقت سے کم ہوں، نہیں، آپ نے اپنی انا کو پیچھے رکھ کے اپنے وسیع مفاد کو مد نظر رکھا ہے، ملک کی بقا کو مد نظر رکھا ہے، قوم کی بقا کو مد نظر رکھا ہے، قبیلہ خاندان یا جو بھی ہے اس کی بقا کو مد نظر رکھا ہے، تو اس برائی کو اچھائی سے ٹالنے کا نتیجہ یہ ملے گا اگر جناب کے اور اس کے درمیان میں بہت زیادہ بغض اور کینہ اور دشمنی بھی ہوئی تو یہ اس اچھائی کی وجہ سے وہ آپ کا بہترین دوست بن جائے گا، بہترین آپ کا جو ہے وہ دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ کیسے حاصل ہوگا کہ میں برائی کو اچھائی سے ٹالوں، میں برائی کو اگنور کر دوں، میں برائی کو جو ہے وہ اس کے بدلے میں اسے ڈبل برائی کے ساتھ نہ کروں؟ کیسے ہوگا؟ خود قرآن مجید فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے ریاضت چاہیے، اس کے لیے بہت زیادہ اہل علم کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح یہ ملکہ یہ چیز حاصل ہوگی؟ فرمایا جو بندہ صبر کرنے والا ہے اس کو یہ چیز حاصل ہوگی۔ تو لہٰذا معاشرے کی میں جو بگاڑ ہے اس کی اصلاح، معاشرے کے مسائل کے حل کی جو اصلاح ہے وہ بھی اخلاقیات کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ایسے کے تیسے کے ساتھ جواب دیں گے اس سے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، اپنے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتے ہیں، بہنیں بھائیوں سے جدا ہو جاتی ہے، نتیجے کے طور پہ ایک دنیا میں جہنم بنی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنے اخلاقیات کے ذریعے سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک جو اس سے اہم مشن اور مقصد ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتا ہے، وقتی فیصلے نہیں کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا کے لیے کرتا ہے، یقیناً اس کے نتائج جو اسے ملیں گے وہ کہیں اچھے اور بہتر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ اخلاقیات میں سے جو ایک اہم انسانی خلق اور انسانی اخلاق کا مظہر ہے وہ ہے عدل اجتماعی، کہ معاشرے میں عدل اور انصاف کو قائم کرنا، بہت زیادہ جس پہ اسلام میں تاکید کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ اگر قرآن مجید کی آیات کا ہم مطالعہ کریں، قرآن مجید میں بعض ایسی آیات ملتی ہیں جن میں تمام انبیاء کرام کی بعثت اور ان کے بھیجنے کی غرض اور غایت کو اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ میں ان انبیاء کی ایک پوری جو ایک سلسلہ ہے اس کو اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ یہ معاشرے میں جا کے قسط اور عدل اور انصاف کو قائم کر سکے۔ جیسا کہ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ الحدید میں آیت نمبر 26 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا۔ میں حوالے اس لیے دیتا ہوں تاکہ جائیے سوچیں، اور بالخصوص جن لوگوں کے ہاں معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری ہے، کسی نہ کسی منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور قرآن کو سمجھنا بھی جانتے ہیں، ان کو چاہیے قرآن کی روح سے اپنے معاشرے کو چلائیں۔
اپنے مزاج کے مطابق نہ چلائیں، اپنی انا کے مطابق نہ چلائیں، اپنا جو ان کا وہ مائنڈ سیٹ ہے اس کے مطابق نہ چلائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے ہمیں اس کے مطابق معاشرے کو چلانا چاہیے۔ قرآن مجید میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے واضح نشانیاں دے کر، بینات روشن نشانیاں دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان رسولوں کو اکیلا نہیں بھیجا ہے، ان کے ساتھ کتابیں بھی دے کر ہم نے بھیجی ہے۔ کسی کو توریت دی تو کسی کو انجیل دی تو کسی کو زبور دی، کسی کو صحف ابراہیم کے ساتھ یاد فرمایا، اور کسی کو ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جو قرآن کریم ہے، قرآن عظیم ہے۔ کیوں بھیجا یا اللہ؟ فرمایا معہم الکتاب والمیزان، ان کے پاس کتاب اور میزان ترازو بھی دے کر بھیجا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے مابین عدل اور انصاف کو قائم کریں۔ اصل معاشرے میں قسط اور عدل اور انصاف ہے۔ انصاف اگر جس معاشرے میں ناپید ہو جائے، جس معاشرے میں دو قانون ہو جائے، جس معاشرے میں دو قسم کے جو ہے وہ فارمولے ہو جائیں، یہ ایلیٹ کلاس کا قانون ہے، یہ کمزور لوگوں کا قانون ہے، یہ بڑے لوگوں کے لیے جو ہے وہ قانون ہے، یہ چھوٹے لوگوں کے لیے قانون ہے، تو اس معاشرے پہ آپ انا للہ پڑھ لیجئے۔ جس قدر آپ خواب دکھاتے رہیں ہم انشاءاللہ 1 سال بعد اس طرح ہو جائیں گے، ہمارا جو ادارہ ہے، ہمارا جو ملک ہے، یا ہمارا جو گھر ہے، یا جو بھی ہو، جو بھی کمیونٹی ہو، یا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس طرح ہو جائے گا۔ لیکن اگر انصاف نہیں ہے، ظلم اس میں ہے، فساد اس میں ہے، لوگوں پہ جو ہے وہ قہر ڈھایا جاتا ہے، مظلوم لوگوں کو جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پیسا جاتا ہے، اپنی طاقت کے بل بوتوں پہ لوگوں کے حقوق اور مال پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، یاد رکھیے وہ معاشرہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتا ہے، وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ مثالیں آپ کے سامنے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کتنے عرصے سے الحمدللہ ہم بھی آزاد ہوئے، اور آپ کے سامنے ہم کہاں کھڑے ہیں، اور جو ہمارے بعد لوگ جو ہے وہ آزاد ہوئے ہیں، جنگوں سے نکلے ہیں، وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ یا مثلا ہم اپنی لائف جو فردی زندگی اس میں بھی اگر ہم معاشرے میں ہٹ کر اپنی فردی زندگی میں بھی عدل اور انصاف کو قائم نہیں رکھتے ہیں، خاندان میں، اپنے گھر میں، بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، یقین کیجئے اس انسان میں کبھی بھی ترقی نہیں ہوگی۔ ظلم کتنے قسم کا ہے؟ ظلم 3 قسم کا ہے یا 4 قسم کا لے لیجئے۔ ایک ہے حاکم کا رعایا پر ظلم، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے نا، حاکم کا رعایا پر ظلم، حکمران کا، صاحب کرسی کا، طاقت والے کا اپنے ماتحت لوگوں، اور ضروری نہیں حاکم کو بہت بڑے ملک کا حاکم ہے، کوئی کسی ادارے کا ہے، کوئی کسی جو ہے دفتر کا ہے، کوئی کسی جو ہے وہ جو کمیونٹی ہے اس کا جو جس درجے کا حاکم اس کو بنایا گیا ہے، اپنے ماتحت کے ساتھ اس طرح سلوک رکھنا جیسے یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ تو خلق اس لیے ہوئے ہیں کہ میرے سامنے جو ہے وہ تذلیل ہو کر زندگی کو۔ ایک ہے یہ ظلم، اور یہ سب سے گھٹیا ظلم ہے، اور اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی شہ ملتی ہے کہ وہ معاشرے میں ظلم اور فساد برپا کرے۔ دوسرا، خاندان میں طاقتور انسان کا کمزور لوگوں پر ظلم، اور یہ تقریباً خاندانوں میں جو طاقتور قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کمزور لوگوں پہ اپنی طاقت کو آزماتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ تیسرا، شوہر کا زوجہ پر ظلم، جو اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ ریشو ہے طلاق کی، اس کے زیادہ ایشوز یہی ہے، ظلم ہے۔ ظلم کی بنیاد پہ وہ ایک مسکینہ عورت جو ہے وہ نہیں رہ سکتی ہے، وہ بے مجبورہ عورت جو ہے وہ نہیں رہ سکتی ہے، اور نتیجے میں طلاقیں ہو رہی ہیں۔ شوہر کا زوجہ پر ظلم، اور چوتھا جو ہے انسان کا اپنے نفس پر ظلم۔ اللہ نے یہ نفس ہمیں عطا فرمایا، امانت ہے اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو اس طرح استعمال کرو جس طرح میں چاہتا ہوں، میں اس کو برخلاف استعمال کرتا ہوں، تو یہ گویا میرا اپنے نفس پر ظلم ہے۔ تو یہ 4 قسم کے ظلم ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس 2 لڑتے ہوئے لوگ آئے، وہ لڑ رہے تھے، تو مظلوم انسان آقا کے پاس آیا، ظالم بھی وہاں کھڑا تھا، تو آقا نے ایک فارمولہ بیان فرمایا، یاد رکھو، سنیے گا، اور یہ ظالموں کے لیے اور قہر ڈھانے والوں کے لیے یہ میسج اور پیغام ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اما ان المظلوم یاخذ من دین الظالم اکثر مما یاخذ الظالم من مال المظلوم۔ یاد رکھیے، آپ ظلم کر کے مظلوم کے مال کو لے سکتے ہو، مظلوم کے حق کو آپ چھین سکتے ہو، مظلوم کا جو استحقاق ہے اس کو آپ لے سکتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ جو آپ نے مظلوم کے مال کو لیا ہے، اس سے کہیں زیادہ مظلوم کو اللہ ظالم کی نیکیاں دے دیتا ہے۔
اگر اس کے نام اعمال میں کوئی دین ہے، کوئی نیکیاں ہیں ظالم کے، اللہ مظلوم کو اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج فرما دیتا ہے، اور نتیجے کے طور پہ یہ ظالم جب بروز محشر جاتا ہے اس کا نام اعمال بالکل خالی ہوتا ہے۔ تین قسم کے ظلم ہیں، ایک یہ ہے کہ خود جو بندہ ظلم کر رہا ہے یہ بھی ظالم ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو ظالم کی مدد کرتا ہے، میڈیا کے ذریعے مدد کرتا ہے، کہیں بیٹھ کے اس کے جو ہے وہ اچھے طریقے سے وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے، یہ بھی ظالم ہے۔ معین جو مددگار ہے یہ بھی ظالم ہے۔ اور تیسرا الراضی بہی، جو اس ظلم پر راضی ہے، ٹھیک ہو رہا ہے ان پر، جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ تینوں شرکاء فی الظلم، یہ ظلم میں شریک ہیں، جو خود ظلم کرے وہ بھی ظالم، جو ظالم کی مدد کرے وہ بھی ظالم، اور جو ظلم پہ خاموش ہے، راضی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ ظالم ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت کبھی بھی اس معاشرے میں اصلاح نہیں کرنے دیتا، کبھی بھی اس معاشرے کو پنپنے نہیں دیتا جس معاشرے میں ظلم ہو، فساد ہو، حاکم ظلم کرے، اپنی رعایا کے حقوق کا خیال نہ کرے، کبھی بھی وہ معاشرہ ترقی کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔